بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 9 اردو 2026 میں جو آپ کا پیپر آئے گا، اب وہ پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا حصہ اول۔ اب حصہ اول جو ہے بچوں وہ 15 مارکس کا ہوگا اور آپ کو 20 منٹ دیے جائیں گے، تو آپ نے اس کو 20 منٹ میں ہی سولو کرنا ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس میں آپ کے پاس 15 MCQs ہوں گے بچوں، ٹھیک ہے؟ یہ MCQs بچوں آپ کے سامنے ہے اور یہ 15 MCQs آپ نے انہی 20 منٹ میں سولو کرنے ہوں گے۔ اب یہ جو MCQs ہیں انشاءاللہ یہ جلد ہی سولو کر کے ان کی جو ویڈیو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا۔ پھر بچوں اس کے بعد آئے گا جی آپ کے پاس حصہ دوم، ٹھیک ہے؟ حصہ دوم جو ہے بچوں یہ آپ کے پاس 34 مارکس کا ہوگا، اور اس میں نا بچوں جو آپ کا سوال نمبر ہے 2، اس میں جو حصہ الف ہے وہ ہے حصہ نثر، یعنی کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا اور اس پیراگراف کے آخر میں آپ کے کو سوال دیے جائیں گے، تو آپ نے پیراگراف کو 2 سے 3 دفعہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اور یہ جو آخری کوشچن ہے، کوشچن نمبر 8، اس میں مرکزی خیال یا تلخیص آپ نے کرنی ہوگی۔ اب مرکزی خیال اور تلخیص کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے، تو یہ میں آگے چل کے بچوں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اب بچوں آپ کے پاس آتا ہے بے، اور جو کوشچن نمبر 2 کا حصہ بے ہے اس کا جو ہے وہ حصہ شعر ہے۔ اب حصہ شعر میں بچوں آپ کے پاس اشعار ہوں گے اور ان اشعار کے آخر میں آپ کے پاس سوالات ہوں گے، تو آپ نے ان اشعار کی جو تشریح ہے، جو آپ کی بک میں جو نظمیں ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، اور ان کی جو تشریح ہے وہ بھی آپ کو آنی چاہیے، تو پھر آپ آسانی سے ان سوالوں کے جوابات دے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اب اس کے بعد آتا ہے جی بچوں آپ کے پاس سے حصہ جیم آئے گا، جس میں آپ کے پاس آئے گا حصہ قواعد، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کے پاس 4 سوال ہوں گے۔ پہلے 3 سوالوں میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، اور جو پارٹ 4 ہے اس میں آپ کے پاس 2 سوال ہوں گے، دونوں میں سے ایک آپ نے لازمی طور پر سولو کرنا ہوگا۔ پھر آئے گا جی بچوں اس کے بعد آپ کے پاس حصہ سوم، جس کے کل نمبر 26 ہوں گے، اور اس میں جو کوشچن نمبر 3 ہے کہ ذیل میں سے کسی ایک عبارت کی تشریح کرنی ہے۔ اب آپ کے پاس 2 پیراگراف ہیں، تو دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کی لازمی طور پر تشریح کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد بچوں آپ کے پاس آئے گا کوشچن نمبر 4، اور کوشچن نمبر جو 4 ہے اس میں ہے کہ درج ذیل نظمیہ اشعار بغور پڑھ کر کسی ایک جز کی تشریح کرے۔ اب 2 جز ہیں بچوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والے اشعار ہیں، تو دونوں میں سے جس کی تشریح آپ کو بہتر طریقے سے آتی ہے وہ آپ نے لازمی لکھنی ہوگی، اور یہ 5 نمبر کا آپ کے پاس سوال ہوگا۔ پھر اس کے بعد بچوں آپ کے پاس آئے گا سوال نمبر 5، جس میں ذیل میں سے کسی ایک غزلیہ جز کی تشریح کرے۔ تو یہ اب جو اشعار ہیں یہ غزل میں سے ہیں، تو آپ نے ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کی تشریح کرنی ہوگی، اور یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد کوشچن نمبر 6، ایک پرانی کتاب کی آبیتی لکھنی ہے یا ایک تفریح سفر کی روداد لکھنی ہے، اور یہ آپ کے پاس 6 مارکس کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں کوشچن نمبر 7، اور جدید ٹیکنالوجی کے تعلیم پر اثرات کے موضوع پر کالم تحریر کریں۔ اب یہ کالم اور آبیتی، روداد، تلخیص اور سفر نامہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے بچوں ایک اور چیز ہے جو اہم ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور وہ چیز یہ ہے جی، یہ چیز ہے بچوں، یہ چیز ہے بچوں، یہ دیکھیں کوشچن نمبر 6، اس سوال میں سفر نامہ، یادداشت اور آپ بیتی، ان سوالوں کے تحت 2 موضوعات میں سے کسی ایک کو تحریر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یادداشت اور آپ بیتی اور سفر جو ہے روداد،
یادداشت اور آپ بیتی، ان تینوں میں سے کوئی سے 2 سوال آپ کے کوشچن نمبر 6 میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے۔ اب یہ ان کو کیسے لکھنا ہے اور ان کا جو مطلب ہے، جو تعریف ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں کوشچن نمبر 7۔ اس سوال میں کالم آئے گا، ٹھیک ہے، تعلیمی مسائل کے موضوعات پر مکالمہ، ٹھیک ہے، کالم، مکالمہ یا ای میل تحریر کرنا ہوگا۔ ان تینوں میں سے کالم، مکالمہ اور ای میل میں سے، اور جو ای میل ہے یہ رسمی اور غیر رسمی دونوں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی رسمی کا مطلب ہے کہ آپ کسی سرکاری جو دفاتر ہیں ان کو ای میل بھیج رہے ہیں، اور غیر رسمی جو آپ اپنے دوست احباب کو بھیجتے ہیں۔ تو اب یہ کوشچن نمبر 6 اور 7، کوشچن نمبر 6 میں بھی 3 چیزیں ہیں اور کوشچن نمبر 7 میں بھی آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں، تو یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں جو آپ نے لازمی طور پر ان کا جو میتھڈ ہے، جو فارمیٹ ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب ان کی تعریف اور فارمیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ مرکزی خیال عبارت یا متن کا وہ بنیادی نقطہ یا پیغام ہوتا ہے جس پر پوری عبارت مشتمل ہو۔ یہ وہ اہم بات ہے جو مصنف پڑھنے والے تک پہنچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال عام طور پر 1 یا 2 جملوں پر لکھا جاتا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں لکھا جاتا۔ اب جو بچوں ہے ہوتی ہے تلخیص عبارت یا مضمون کا جو ہے وہ مختصر ورژن ہے، ٹھیک ہے، جس میں صرف اہم نکات شامل ہوتے ہیں، تفصیلات اور مثالیں شامل نہیں کی جاتی، اور یہ جو اصل عبارت ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ 1/3 حصے کا مطلب بچوں یہ ہے کہ آپ نے پیراگراف کی ٹوٹل لائنیں گننی ہیں اور ان کو 3 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور جو آنسر آئے گا اتنی لائنیں آپ نے لکھنی ہوں گی، تو وہ آپ کی تلخیص ہو جائے گی۔ بچوں آپ بیتی آپ کو معلوم ہے کہ جو خود پر بیتی ہو وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ روداد آنکھوں دیکھا جو حال ہوتا ہے اسے روداد کہتے ہیں۔ یادداشت ایک مختصر تحریر ہوتی ہے جس میں کسی کام، ہدایت یا ملاقات کے بارے میں اہم معلومات درج کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے عنوان سب سے پہلے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سبجیکٹ جو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹ، پھر ٹو، پھر فرام، ٹھیک ہے، اس کے بعد باڈی یعنی جو متن ہے جو آپ نے بات بتانی ہے، اس کے بعد سگنیچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بچوں کالم ایک مضمون یا رائے ہوتی ہے جو اخبار یا رسالے میں چھپی ہوتی ہے۔ اس میں کسی معاشرتی، تعلیمی یا روزمرہ مسئلے پر رائے اور حل پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی بچوں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے، پھر انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باڈی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کنکلوژن یعنی نتیجہ، سفارش یا جو حل ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکالمہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اسے مکالمہ کہتے ہیں۔ ای میل ایک تحریری پیغام ہے جو رسمی یا غیر رسمی مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر 2 میں وہ ای میل لکھنا ہوتا ہے جس کو آپ بھیج رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے، یعنی ای میل کا موضوع کیا ہے، پھر آپ نے اگر آپ فارمل یعنی رسمی ہے تو پھر آپ محترم یا محترمہ کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باڈی، پھر اس کے بعد جو ہے پھر آخر میں شکریہ یا واسلام اور بھیجنے والے کا نام ہوتا ہے۔ اور انفارمل ہے یعنی غیر رسمی ہے، دوست یا رشتہ داروں کو آپ نے لکھنا ہے تو اس میں بھی یہی چیزیں آتی ہیں، صرف اس میں رسمی میں آپ نے محترم یا محترمہ لکھنا ہوتا ہے، اور جو غیر رسمی ہے اس میں آپ نے ہیلو پیارے دوست یا جو بھی آپ جس کو بھی لکھ رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں وہی ہوتی ہے۔